بہت ساری ای میلز آتی ہیں، بہت سارے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے ای میلز آتی ہیں کہ احمد عیسیٰ بھائی، احمد عیسیٰ ہم جو ہے وہ مختلف جو اپنے آپ کو علماء کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کو ہم کالیں کرتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں جی آپ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، اس وقت آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایک شخص جو رسول ہونے کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے میں وہی عیسیٰ ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تحقیق کریں، اسٹڈی کریں، اور آپ ہمارے اوپر واضح کریں کہ آیا وہ حق ہے یا باطل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان علماء کو کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ بھی اور سب کے سب مسلمان یا ہر کوئی جو ہے وہ رب کی طرف سے مسیحا کے انتظار میں ہے، تو ایک شخص ہے وہ آ کر یہ اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہی مسیحا ہوں، اور وہ صرف وہ زبان سے آ کر نہیں کہتا بلکہ اس کا عمل ہے، وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو مسیحا نے کرنا تھا، اس کی دعوت، اس کا لٹریچر، اس کی باتیں یہ واضح کر رہی ہیں۔ اب اگر تو وہ واقعتاً وہی مسیحا ہے تو آپ امت کی رہنمائی کے دعوے دار، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں۔ اگر وہ مسیحا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کذاب ہے، وہ مشرک ہے، وہ رب کا دشمن ہے، تو پھر آپ چونکہ علماء ہے تو آپ اپنے عالم ہونے کا حق ادا کریں، آپ علم سے دلائل کے ساتھ آپ اس کا رد کریں، آپ اس کو باطل ثابت کریں تاکہ ہمارے اوپر حقیقت واضح ہو۔ اب وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ احمد بھائی، احمد عیسیٰ بھائی، جتنے بھی ملاٹے ہیں کوئی ایک بھی ملاٹا ایسا نہیں ہے کہ جو آگے سے علم سے بات کرے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بکواسات کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو احمد عیسیٰ کو کہو پاکستان آئے، احمد عیسیٰ کو ہمارے سامنے دیکھو، ہم اس کی ہڈی پسلی، اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو علماء۔ عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ عالم کا کام ہے بھائی علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے ساتھ جواب دینا۔ اور یہ آگے سے کرتے ہیں، جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ آگے سے وہ کرتے ہیں جو گلی کے گنڈے کرتے ہیں، جو بدماش کرتے ہیں۔ بھائی دھمکیاں عالم نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، گالیاں، بکواسات، دھمکیاں، ہمارے سامنے آئے، یہاں آئے، ہم اس کی ہڈیاں کاٹ دیں گے، ہم بوٹیاں کر دیں گے اس کی، ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور یہ تو گلی کے گنڈے کرتے ہیں، یہ تو بدماش کرتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں احمد بھائی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اب بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہو، بھائی آپ یہ دیکھو کہ احمد عیسیٰ نے کیا ہر طرح کے دجل چاک نہیں کر دیے؟ یہ جن کو آپ صدیوں سے بڑے بڑے علماء سمجھ رہے تھے، تو آج دیکھو کہ احمد عیسیٰ نے ملاٹوں کے دجل چاک نہیں کر دیے۔ یہ علماء تھے یا بدماش؟ گلی کے گنڈے تھے، اور یہ تو گنڈے تھے، انہوں نے علماء کے لبادے اوڑے ہوئے تھے۔ آج احمد عیسیٰ آیا تو احمد عیسیٰ کا نام ان کے سامنے لینے کی دیر ہے، ان کا وہ لبادہ چاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم کا کام دھمکیاں دینا نہیں ہوتا، عالم کا کام بکواسات کرنا نہیں ہوتا، عالم کا کام گالیاں دینا نہیں ہوتا، دھمکیاں دینا نہیں ہوتا۔ ادھر آئے، اس کو سامنے لاؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، سامنے آئے، چھپا ہوا کیوں ہے؟ عالم یہ نہیں کرتا۔ عالم کہتے ہیں جو علم کے ساتھ بات کرتا ہے، علم سے رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم علم کے ساتھ حق کو واضح کر دیں، پھر اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی، منوانا رب کا کام ہے۔ جب منوانے کی ٹھیکیداری رسولوں نے نہیں لی تو یہ ملاٹے کون ہوتے ہیں؟ وہ کون سا رسول ہے جس نے کہا جی مانو ہی مانو، میں منوانے کے لیے آیا ہوں؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں جس کے آ کر یہ کہا ہوگی میں منوانے کے لیے آیا نہیں۔ ہر رسول نے یہ کہا میرا کام ہے کھول کھول کر پہنچا دینا، حق پہنچا دینا، پھر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان۔ ہاں منوانا کام ہے رب کا، رب منوا لے گا۔ تو یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ حقیقت آپ کے اوپر جو ہے وہ کھل کر واضح ہوگی کہ یہ ملاٹے، یہ علماء تھے ہی نہیں، یہ تو بدماش تھے، گلی کے گنڈے تھے، گلی کے گنڈے، انہوں نے علماء کے لبادے اڑے ہوئے تھے۔ آج احمد عیسیٰ کا نام لینے کی دیر ہے، ان کے لبادے اتر جاتے ہیں اور اندر سے گنڈے برآمد ہو جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، احمد عیسیٰ بھائی کچھ ملاٹے جو ہیں، ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی ملاٹا نہیں ہے جس کے پاس آپ کی کسی ایک بھی بات کا جواب ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ احمد عیسیٰ کا جواب دو، تو یہ آگے سے ایک بہانہ بناتے ہیں۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ جی ہم اس کا اگر جواب دیں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا، یہی تو یہ چاہتا ہے۔ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں تھوڑا سا غور کریں آپ، یہ ہم اگر اس کا جواب دیں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا،
کیا کوئی عالم ایسا کہہ سکتا ہے؟ عالم کا کام یہ ہے آگے سے کہنا کہ جی ہم اس فلاں کا جواب دیں گے تو مشہور ہو جائے گا؟ عالم کا تو کام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات غلط ہے تو عالم کا کام ہے دلائل کے ساتھ اس کو غلط ثابت کرنا۔ کیا کوئی مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان ملاٹوں کو رب نے یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کیا، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم نے لوگوں کو مشہور نہیں کرنا یا مشہور کرنا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ کنٹریکٹ ہے؟ جی۔ اور پھر دوسری بات، کیا یہ ماں کے پیٹ سے ہی مشہور پیدا ہوئے تھے؟ جی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم اس لیے جواب نہیں دیتے کہ یہ مشہور نہ ہو جائے، جان لیں ان گدھے کے بچوں کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، ان کو پتہ ہے یہ کذاب ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عالم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے یہ کہے جی مشہور ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، بالکل نہیں۔ یہ گدھے کے بچے ہیں، جاہل ہیں، بہت بڑے مشرک ہیں۔ ان کو لگتا ہے ایسے یہ لگا ہوا ہے 4 دن شور مچائے گا، چپ کر جائے گا، تو یہ دیکھ نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اب؟ کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ حق جب تک آتا نہیں ہے تب تک مہلت ہوتی ہے، تب تک وقت ہوتا ہے، تب تک باطل جو نیچے کرتا رہے دندناتا پھرے، لیکن جب حق آ جائے تو حق لا شریک ہے، حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔